السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ کو یہاں. فائنلی ویو میڈ اٹ اینڈ آئی ایم سوری کہ اٹ گاٹ سو ڈیلیڈ. میری اپنی بھی کمٹمنٹس تھیں, پھر بیٹی میری اسلام آباد میں ہے تو مجھے موقع چاہیے ہوتا ہے, میں ایک دن بھی ملتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. آنیا اوکے. حیا یہیں پہ ہوتی ہیں؟ حیا یو کے میں ہوتی ہے. حیا یو کے میں. اوہ وہ تو اس سے بھی دور ہے. اس سے بھی دور ہے ہاں, لیکن میری انیا سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ. اچھا آئی تھاٹ, میں نے جتنے ویڈیوز دیکھے مجھے لگا آپ کی حیا سے بھی بہت دوستی ہے. دوستی سب سے ہے لیکن انیا سے ذرا میری سیکنڈ والی جو اسپرچل اٹیچمنٹ ہے. تو پھر تو آپ بہت مس کرتی ہوں گی دونوں کو. شی از ان اے وے مائی بیٹر ہاف, مائی سول میٹ. تو شادی کے بعد مجھے بڑا مسئلہ ہوا اس کے جانے کے بعد کہ وہ اتنی دور چلی گئی ہے. پھر اسے ایکسیپٹ کیا کہ شی از ہیپی, یو نو آئی شوڈ فیل بلیسڈ کہ ماں باپ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ بیٹیاں خوش ہوں, انہیں محبت قدر کرنے والے لوگ ملیں. تو بس اس سے تھوڑی تسلی ہوئی. پھر وہ خود بھی آ جاتی ہے, وہ بھی نہیں رہ سکتی میرے بغیر. پھر میرا جو داماد ہے وہ بھی اتنا ہی اٹیچڈ ہے, حمزہ علی حمزہ. ان کے ساتھ آپ کے گانے بھی میں نے دیکھے مزے کے. آئی لو دا بانڈنگ جو آپ کی ان کے ساتھ تھی نا, اٹ واز سو نائس ٹو سی دیٹ. اینڈ مجھے لگتا ہے جو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہوگا. کہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر اب یوٹیوب ویڈیوز میں بھی لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ساس ہیں اور ایک باؤنڈری ہونی چاہیے, ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, مطلب ٹھیک ہے ایک ڈفرینٹ سائڈ اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک رسپیکٹ کا لیول ہونا چاہیے, مگر مذاق کرنا, ہنسی مذاق کرنا, مومنٹس کو انجوائے کرنا, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. مجھے تو لگا وہ آپ کے بیٹے کی طرح ہے. آپ کے بیٹے ہوتے تو آپ ایسے ہی ان کے ساتھ ایکٹ کرتی ہیں. I'll tell you something really funny. ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا تھا کہ مجھے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی خواہش ہی نہیں ہوئی. آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ, تو اس نے مجھے اتنا سیڈ ایموجی بھیجا کہ آئی ایم یور سن اینڈ ہاؤ کین یو سے دس اینڈ یو ڈنٹ وانٹ می. میں نے کہا نہیں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. ان کی سینس آف ہیومر مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. بہت اچھی. آئی تھاٹ جتنا میں نے دیکھا بڑا اچھا ود ان باؤنڈریز رہتے ہوئے آپ لوگ بڑی اچھے مذاق کر رہے تھے. ایز آئی سیڈ, اگر کوئی آپ کی بیٹیوں کا بھائی ہوتا ہے یا آپ کا بیٹا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایسی ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, تو یہ زیادہ اچھی ہے. یو نیور نو. بالکل بالکل. سو جی, سفر شروع سے شروع کریں تھوڑا سا. تو طارق روڈ پہ چل رہے تھے آپ لوگ, آپ اور آپ کی بہن. کوئی آئے, انہوں نے کہا ماڈلنگ کریں گی اور آپ نے ہاں کہہ دی. بہت پیچھے چلی گئی آپ رابعہ. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے شاید کچھ حصہ آڈینس کا وہ جن کو یہ انٹرسٹنگ کہانیاں نہیں پتہ ہوں, تو ہم جلدی سے تھوڑا سفر کو جلدی ٹچ کر لیں گے, میجر پارٹس. ہاں یہ بہت پرانی بات ہے. آئی تھنک آئی واز 16 اور آئی واز 16. تو میری جو بڑی بہن تھیں, شی از نو مور, لیکن شی واز مائی فرسٹ بیسٹ فرینڈ. مطلب میرے گھر کا جو ماحول تھا بہت کنزرویٹو تھا. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. اور ابو چاہتے تھے کہ بالکل گھریلو ہوں اور کام نہ کریں. تو میری بہن نے بہت سٹینڈ لیا, انہوں نے نرسنگ کی, پھر انہوں نے ایئر لائن کی جاب کی. میرا بھی دل چاہتا تھا, یو نو, بیکاز آئی فیلٹ کہ میرے اندر اتنا کچھ ہے. تو ہمارا ریلیشن شپ ایسا تھا, مجھے کچھ بھی کرنا ہوتا تھا میں بہن سے کہتی تھی کہ نہیں مجھے یہ, میں شاعری لکھتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں لکھنا چاہتی ہوں. ایکٹنگ کا تو خیر اس وقت تک ذہن میں ہی نہیں آیا, لیکن میں بڑا انسپائر ہوتی تھی جب میں فیمس لوگوں کو دیکھتی تھی. تو ایک ہی بہن؟ ایک ہی بہن. 2 بہنیں آپ لوگ؟ جی. اوکے. تو جب انہوں نے کہا, نسرین ان کا نام تھا, خالد, وہ بہن بھائی جرمنی سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم فیشن شو کر رہے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ اور ماڈلز ڈھونڈ رہے ہیں. میں موٹی بھی تھی تو مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس موٹاپے کے ساتھ مجھے ماڈلنگ آفر کی ہے. تو میری بہن نے کہا ہم بالکل کریں گے. میں نے کہا امی ابو سے کیا کریں گے؟ شی سیڈ وہ میرا مسئلہ ہے. خیر وہ پھر انہوں نے کہا کہ فرینڈ کے پاس جا رہے ہیں, وچ واز رائٹ ان اے وے بیکاز دے ہیڈ بیکم فرینڈز. تو ہم وہاں گئے, ایک دن ریہرسل تھی, پھر اس کے بعد فیشن شو ہوا, مجھے بڑا مزہ آیا. اینڈ وہاں پہ سمیجو صاحب تھے جج. تو اس کے بعد وہ نسرین کچھ عرصے کے بعد فیشن شو ہو گیا, مجھے بیسٹ ماڈل کا ایوارڈ بھی ملا اس میں. تو نسرین بھاگتی ہوئی آئی میرے پاس, شگفتہ تمہیں پتہ ہے وہ جو سمیجو صاحب تھے وہ اپنا کوئی سیریل کریں, تمہیں ہیروئن لینا چاہ رہے ہیں. اینڈ میں پہلے ایکسائٹیڈ ہوئی, پھر میں نے ابو کا سوچا, امی کا سوچا, اور میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ یہ ناممکن ہے. میں نے کہا نہیں ہو پائے گا, یو نو, پیرنٹس کبھی الاؤ نہیں کریں گے اینڈ آل. اس نے بہت کہا میں بات کرتی ہوں, کچھ کرتے ہیں کسی طرح سے. میں نے کہا نہیں, وہ بات دب گئی. لیکن میں بہت عرصہ اس افسردگی میں رہی کہ
یہ میرے لیے سٹارٹ ہو سکتا تھا اس فیم کا جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے. اچھا آپ مشہور ہونا چاہتی تھیں؟ چاہتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ پتا تھا کس طرح ہو, بٹ یہ تھا کہ فیم ہو. ہاں فیم کا تھا, لیکن اس کے بعد سے مجھے پتہ چل گیا کہ ایکٹنگ از مائی تھنگ. اوکے ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی اور اس طرح سے ہم نے فیشن شو کیا. پھر خیر لوگوں کو تو حفظ ہو گیا ہوگا وہ قصہ کہ میں شوبز میں کس طرح سے آئی. لیکن پھر اسی طرح کافی سالوں بعد اچانک ہماری کوئی ریلیٹیو تھی, انہوں نے کہا کہ شگفتہ باجی آپ پی ٹی وی میں جانتی ہیں نا ڈائریکٹر کو. تو آپ کیسے جانتی تھی ڈائریکٹر کو؟ سوری میں بیچ میں سمیجو صاحب تھے نا. اچھا سمیجو صاحب سے. سو یو ور ان کانٹیکٹ؟ آئی وازنٹ ان کانٹیکٹ, لیکن وہ نسرین کے تھرو جتنی بات چیت ہوئی تھی ہماری, ٹھیک ہے, تو اس میں تو آبویسلی مجھے بھی وہ ان کا نام یاد تھا, نسرین کے تھرو ان تک بھی بات پہنچی میرا نام اینڈ آل. تو اس وقت پی ٹی وی میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو کسی کے نام سے پاس بنوانا پڑتا تھا. تو ہم لوگ جب چشمہ بنوانے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہیں پہ بلڈنگ میں رہتے ہیں کاظم پاشا صاحب, آج کل وہ ہیروئن ڈھونڈ رہے ہیں اپنے ڈرامے کی اور نئی لڑکی چاہیے انہیں. تو وہ جو ہماری ریلیٹیو تھیں وہ ساتھ تھیں, انہوں نے کہا کہ شگفتہ باجی مجھے بڑا شوق ہے ٹی وی میں کام کرنے کا, تو مجھے کسی طرح سے ملوا دیں. میں صرف اس کے لیے گئی تھی پی ٹی وی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے ہم لوگ گئے, ان کا سمیجو صاحب کے نام کا ہی پاس بنوا کے گئے. تو اب میں کوریڈور میں جیسے ہی گئی تو میں نے پوچھا, ایک صاحب آئے تو میں نے کہا سر کاظم پاشا صاحب کا آفس کہاں ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ جیسے مجھے دیکھ کے وہ سکتے میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میرا دفتر میں ہی ہوں کاظم پاشا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا ان کو ملوانا تھا آپ سے. اچھا. انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا یہ کمرہ کھول کے ان کو بٹھاؤ. کافی لوگ آ گئے ایک دم سے کمرے میں, اور پھر وہ کمرے میں آئے. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یہ ان کو ٹی وی میں کام کرنے کا بہت شوق تھا, تو کسی نے بتایا کہ آپ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرنے کے لیے کسی کو. تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑیں, آپ اپنا بتائیں. تو میرے اندر پھر جاگا وہ ایکٹر بہت زور و شور سے. تو آئی فیلٹ بیڈ کہ میں لے کے انہیں آئی ہوں. اور تو میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو, مطلب کیریکٹر اتنا پتہ تھا ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا کیریکٹر اگر مین ہوگا تو. انہوں نے کہا ہیروئن کا رول ہے جس کے لیے ہم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, بیکاز ایک امیج ہے, ایک پکچر ہے جو اس کیریکٹر کے لیے فٹ ہوتی ہے, اور وہ آپ ہیں. تو خیر اس دفعہ میں نے ٹھان لی کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. اگر مجھے دوسرا موقع ملا ہے زندگی میں تو اٹ ہیز اے ریزن. خیر میں نے ان کی بھی بات کی, پھر انہوں نے کہا ان کو بھی کاسٹ کریں گے, ان کا بھی آڈیشن کرتے ہیں. فوراً میرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوا, کیمرہ ٹیسٹ ہوا, اسکرپٹ دے دیا مجھے, اور میں کامتے ہاتھوں سے اسکرپٹ لے کے گھر آ تو گئی. امی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ابو سعودی عربیہ میں تھے, انہوں نے کہا خبردار ٹی وی میں کام کرو گی, کل فلموں میں کام کرو گی, پھر اسٹیج میں کام کرو گی. میں نے کہا اللہ کی قسم صرف ٹی وی میں کام کروں گی, ٹی وی میں تو اتنے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتی ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, ہم سب دیکھتے ہیں. نہیں, میں بہت روئی. میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں تھی پریشان ہوئی, ابو کو فون کیا. ابو نے آم سرپرائز کہ اس وقت ابو کا ریئیکشن بالکل میری ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو, بس اس سے کہنا کہ فلم نہ کرے اور اسٹیج نہ کرے, وہ جو پنجابی اسٹیج ہوتے ہیں اس طرح کے. میں نے کہا نہیں کروں گی.